اگست 2016 پی آئی بی میں ڈاکٹر فاروق ستار کی رہائش گاہ پر رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس جو طلب کیا گیا تھا 22 اگست کو گزرے ابھی صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا، اور الطاف حسین کی مشہور مرد آباد تقریر کے آفٹر شاکس آنے کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور ان آفٹر شاکس کی ترتیب کچھ ایسی تھی کہ ساری ترتیب بگڑ کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر فاروق ستار 22 اگست کو ٹھاکر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور 23 اگست کو جب لوٹے تو ان کی معذرتی، وضاحتی اور کئی نکاتی پریس کانفرنس نے صورتحال کو کچھ سنبھالا تو، لیکن ڈیمانڈز کچھ زیادہ تھیں، اور 1 ستمبر 2016 کو ڈاکٹر فاروق ستار نے وہ کر دکھایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے آئین میں کیا ترمیم کی ہے، اور یہ ہمارا پریکٹیکل سٹیپ ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ ہم لندن کے ساتھ، لندن انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے ساتھ اور تحریک کے بانی کے ساتھ ہمارا مکمل قطع تعلق ہے، تو ہمیں اس کے لیے کچھ آئینی ترامیم کی ضرورت بھی تھی اور ہے۔ سو آج ہم نے وہ آئینی ترامیم کی ہے، اور یہ آئینی ترمیم آرٹیکل 9B جو کہ ایم کیو ایم کے کانسٹیٹیوشن میں اس طرح اب تک درج تھی کہ the سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی شیل لازمی ہے seek guidance from Mr. Altaf Hussain being the founder and ideologue on the major issues for his ratification. رہنمائی لینی ہے تائید کے ساتھ فیصلے کرنے کے بعد۔ یہ صورتحال اب تک تھی۔ ہم نے اتفاق رائے کے ساتھ 9B کو اپنے کانسٹیٹیوشن سے اومٹ کیا ہے۔ ایک لکیر کھنچ گئی جس کے ایک طرف ایم کیو ایم لندن تھی اور دوسری طرف ایم کیو ایم پاکستان، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرف الطاف حسین تھے اور دوسری طرف فاروق ستار اینڈ کمپنی۔ لیکن یہ کمپنی نہیں چلی۔ کمپنی میں آپس میں لڑائی چلتی رہی، ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے جاتے رہے۔ ایک پریس کانفرنس صبح ہوتی تھی تو ایک شام ہوتی تھی، عمر یوں ہی تمام ہوتی تھی۔ کیا کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو ڈاکٹر فاروق ستار کی جان کو خطرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اکتوبر 2020 میں تو ایم کیو ایم پاکستان نے آخری حد بھی عبور کر لی، مقدمہ کر دیا لندن کی ہائی کورٹ میں۔ 3 سال کیس چلنے کے بعد فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان کے حق میں آیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کو نہ صرف اصل ایم کیو ایم قرار دے دیا گیا، بلکہ ایم کیو ایم ٹرسٹ کے تحت لندن میں اربوں روپے کی جائیدادوں کی اصل مالک اور حقدار ایم کیو ایم پاکستان ٹھہری۔ لیکن وہ شخص تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کئی آپریشن سہ چکا تھا، ساتھیوں کی وفاداری اور غداری سب دیکھ چکا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چپ ہو کر بیٹھ جاتا، لیکن اس کی فطرت میں ہی شاید لڑنا تھا۔ الطاف حسین نے لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف رائل کورٹ آف لندن میں اپیل دائر کر دی۔ کیس چلا اور خوب چلا، گواہ اور شواہد دونوں پیش کیے گئے، دونوں جانب سے جرا ہوئی، اور پھر اپریل 2024 میں 2 روزہ مسلسل سماعت کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اور جب فیصلہ سنایا تو ایم کیو ایم پاکستان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ رائل کورٹ آف لندن کا فیصلہ کیا تھا یہ جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو الطاف حسین کی بڑی جیت دیکھ سکتے ہیں، جس کے آخر میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں کچھ ایسا بتاؤں گا کہ جس سے ایم کیو ایم پاکستان مزید مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ مجھے اصل میں رائل کورٹ آف لندن کے سیلڈ آرڈر کا انتظار تھا جو اب آ چکا ہے۔ رائل کورٹ آف لندن نے اپنے سیلڈ آرڈر میں ایم کیو ایم پاکستان کو مقدمے کے اخراجات کی مد میں ایم کیو ایم لندن کو 65,000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 2.25 کروڑ روپے سے بھی زائد کی رقم ایم کیو ایم لندن کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کو یہ رقم اپنے سابق رہنما اور بانی ایم کیو ایم کو 30 جولائی 2024 کی شام 4 بجے تک دینے ہیں۔
رائل کورٹ آف لندن کے فیصلے میں ویسے تو بہت کچھ ہے، لیکن اپیلیٹ کورٹ نے ایک اہم ترین بات بھی کی ہے اپنے اس فیصلے میں، اور وہ یہ کہ ایم کیو ایم کے آئین میں ترامیم کو آئینی قرار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ واپس 31 اگست 2016 پر جانا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے عارضی مرکز پر رابطہ کمیٹی کا اہم ترین اجلاس جاری تھا، بڑی اہم بیٹھک تھی، بہت اہم فیصلے کرنے تھے اور فیصلے کیے بھی گئے، جن کا ذکر ڈاکٹر فاروق ستار نے اگلے روز پریس کانفرنس میں کیا۔ آپ اوپر سن چکے ہیں، لیکن مختصراً پھر سن لیجئے۔ ہم نے آئین میں ترمیم سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے فیصلے، پالیسیاں لندن کے فیصلے اور پالیسیوں سے آزاد ہیں، خود مختار ہیں۔ یہ کوئی میں نے نئی بات نہیں کی ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات ہم نے پریکٹیکلی کر دی ہے، کر کے دکھا دی ہے۔ ہم نے فیصلے ہاتھ میں لے لیے ہیں اور ہم فیصلے کر رہے ہیں۔ اور یہیں ایم کیو ایم پاکستان پھنس گئی۔ ایم کیو ایم کے آئین کے مطابق آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کا ہونا لازم تھا۔ آئین دیکھ لیتے ہیں۔ آرٹیکل 9A تو واقعی بہت واضح ہے۔ While in the important and major policy decisions, 2/3 majority of the committee shall be required۔ اب جانتے ہیں 31 اگست 2016 کو ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد کیا تھی؟ تو یہ تعداد تھی 40، اور ان 40 میں سے 12 ارکان تو لندن میں تھے۔ کنوینر رابطہ کمیٹی ندیم نصرت سمیت واسع جلیل، مصطفیٰ عزیز آبادی، قاسم علی رضا، اظہار احمد خان، محمد اشفاق، منظور احمد، افتخار حسین، طارق جاوید، انبساط ملک، ارشد حسین اور محمد انور 31 اگست 2016 کو لندن میں تھے۔ اب ان 28 میں سے کس کس نے اس اہم ترین اجلاس میں شرکت کی، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 31 اگست 2016 کو ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے 4 ارکان قمر نوید، وسیم اختر، قمر منصور اور شاہد پاشا جیل میں تھے، اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے۔ 2 ارکان شبیر قائم خانی اور کیف الورا اگست 2016 میں پاکستان سے لندن گئے تھے، 22 اگست کو بھی لندن میں تھے اور 17 ستمبر کے بعد بھی لندن میں رہے، یعنی اجلاس میں وہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ یعنی پاکستان میں موجود صرف 22 ارکان نے 31 اگست 2016 کو ہونے والے اجلاس میں شرکت کی، اور ان میں سے بھی 2 ارکان نے آئین میں ترمیم کی مخالفت کی، اور یہ تھے رکن الدین اور ساتھ ہی اسحاق ایڈوکیٹ۔ دیکھیں، میں اس وقت رابطہ کمیٹی کا میں نے اس وقت بھی بھرپور پروٹیسٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے غیر آئینی طریقے سے جو ہے اس میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں، آئین میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ میرا جو ہے اختلافی نوٹ موجود ہوگا، اگر رکھا ہوا ہوگا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے، کیونکہ وہ انہوں نے چیئر کی تھی، اس میں جو آئینی ترامیم کی بات ہوئی تھی، اس میں آئینی ترامیم کو چھیڑ نہیں سکتے تھے۔ اس پہ یہ آئین میں موجود ہے کہ جتنے بھی رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں وہ فیصلہ کریں گے، اور کرنے کے بعد اس کی توثیق جو ہے قائد تحریک الطاف سے کریں گے۔ یہ ان کا موقف تھا، بانی تحریک کے بغیر کوئی بھی امینڈمنٹ جو ہے عمل پذیر نہیں ہو سکتی تھی۔ صرف 20 ارکان آئین میں ترمیم کے حق میں تھے، جبکہ ترمیم کے لیے ضرورت تھی 2/3 اکثریت کی، یعنی 27 ارکان کی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے قرارداد کے ذریعے کی گئی اس آئینی ترمیم کو لندن کی ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا، اور جو جمع کرایا اس میں 31 اگست کو لندن میں موجود کیف الورا، شبیر قائم خانی اور جیل میں موجود وسیم اختر، قمر نوید، قمر منصور اور شاہد پاشا کے نام بھی شامل تھے۔ ایم کیو ایم لندن، یا یوں کہہ لیں الطاف حسین، نے رائل کورٹ آف لندن میں اپنی اپیل میں اسے ہی بنیاد بنایا، اور یہی الطاف حسین کی بڑی جیت کا بڑا گراؤنڈ بنا۔ اپیلیٹ کورٹ نے آئین میں ترمیم کے معاملے کو لندن ہائی کورٹ کو واپس بھیج دیا ہے، اور اپنے سیلڈ آرڈر میں کہا ہے کہ مزید سماعت کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ 31 اگست 2016 کو ایم کیو ایم کے آئین میں کی گئی ترامیم آئینی تھیں یا نہیں، جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم پاکستان لندن میں موجود جائیدادوں کے کلیم کرنے کے قابل بنی۔ رائل کورٹ آف لندن نے یہ بھی کہا ہے
کہ اس معاملے کی سماعت جونز نہ کرے بلکہ کوئی اور جج کرے۔ جونز وہی جج ہیں جنہوں نے مارچ 2023 میں MKM پاکستان کے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ لندن میں پراپرٹی کیس کی سماعت کے دوران ایک اور بات MKM پاکستان کے خلاف گئی، اور وہ تھی کیس دائر کرتے وقت عدالت میں جمع کرایا گیا MKM کا آئین۔ MKM نے غلطی سے 2015 کے آئین کی کاپی لندن کی ہائی کورٹ میں جمع کرا دی تھی۔ ایک آخری بات اور بتا دوں کہ معاملے کی مزید سماعت کے دوران اگر MKM ہار گئی اور آئین میں ترامیم کو آئینی ثابت کرنے میں ناکام رہی تو اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ MKM پاکستان نے ترامیم کے بعد یہی آئین الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جمع کرایا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR۔